بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر بہت سی لڑکیاں ہوتی تھیں اور وہ سب یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ میری والدہ ان کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، وہ بھی مفت میں۔ میں صبح جاتا تھا اور شام کو آتا تھا، لیکن شام کو جلدی آ جاتا تھا۔ آج جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ وہ لڑکی کچھ عجیب سے طریقے سے چل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا ڈر گئی، جبکہ وہ میرے بارے میں جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بتاؤ کیا بات ہے، پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میری ماں وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہو لڑکی کو، کیوں پریشان کر رہے ہو بیٹا؟ میں نے کہا کہ امی میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ کو پتہ ہے میں کیوں اس کو پریشان کروں گا۔ میری ماں نے کہا کہ لڑکیاں کبھی کبھی لڑکوں کو دیکھ کے ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، اور یہ تو بہت معصوم ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لے جائیں اس معصوم کو۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ ایک دن اس نے مجھے ایک خط پکڑا دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، اور اس نے خط میں کچھ لکھا تھا، اور جب میں نے اس خط کو کھول کے پڑھا تو میں فوراً پولیس کے پاس بھاگا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ اس کے ساتھ روز۔ میرا نام گلریز ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی ہمارے خاندان میں آنے والی پہلی عورت تھی جس نے آتے ہی سارے خاندان کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ اس نے میری حاجن ماں پر بھی یہ الزام لگایا کہ وہ ایک بہت ہی بری عورت ہے جو کسی کی بیٹی کو بسنے نہیں دینا چاہتی، اور یہ سب کچھ 1-1.5 مہینے کے اندر ہی ہو گیا، جبکہ میری ماں اس دنیا کی سب سے اچھی خاتون تھی۔ گھر میں بچوں کو مفت میں قرآن پاک کی تعلیم دے دیا کرتی تھیں۔ ان کے پاس سے نہ جانے کتنی لڑکیاں حافظہ بن کے نکلی تھیں، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کے پاس بہت ہی خوشی خوشی بھیجا کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر بھیج رہے ہیں تو ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی، لیکن میری بھابھی کو نہ جانے میری ماں سے کیا بیر تھا، شاید اس لیے کہ میری ماں کھانے پینے کے معاملے میں بہت صفائی ستھرائی کی پابند تھی، اور میری بھابھی بہت زیادہ لاپرواہ تھی۔ خیر، ان کے سر جنگ تو چل ہی رہی تھی، پر اب اس گھر میں کچھ اور بھی عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میری ماں نے اس سب کو کہہ رکھا تھا کہ جو بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے گا وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر حجاب پہن کر اور باوضو ہو کر آئے گا، اور یہاں پہ لڑکیاں اسی طرح آتی تھی۔ اس لڑکی نے بھی بڑا سا حجاب پہن رکھا تھا، جیسے حجاب کم اور برقع کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اس کے گھٹنوں تک تو جا ہی رہا تھا، پر اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصوم تھی، لیکن اس کی حالت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، ڈر سی گئی۔ ظاہر ہے میں نے پہلے ایسے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، وہ بھی ان لڑکیوں سے جو گھر آیا کرتی تھی، اور ابھی بھی میں تو انسانیت کے ناطے ہی پوچھ رہا تھا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ ڈرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا کچھ کرتا میری ماں بھی وہاں آ گئی، اور بھابھی بھی۔ میری ماں نے کہا کہ کیا بات ہے گلریز، کیوں اس سے بات کر رہی ہو، یہ تو بہت ڈر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو پوچھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ مجھے کچھ بیمار لگ رہی ہے۔ پیچھے سے میری بھابھی الوینا بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے اس نے لڑکی کو ڈرا دیا ہے، پتہ نہیں کھڑا ہو کے لڑکی سے کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کہنے کو تو بڑے غیرت مند بنتے ہو، گھر میں آئی لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ میری ماں نے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو الوینا، میرے اتنے معصوم اور شریف بیٹے پر الزام لگا رہی ہو؟ کیا ساری لڑکیوں کو اپنی بہنوں جیسا سمجھا ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں تو جیسے فساد ہی بن گیا۔ میرا بڑا بھائی احمد بھی وہاں پر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کا ہی ساتھ دیا۔ وہ لڑکی تو اپنی ہی حالت کا رونا لے کے کھڑی تھی، وہ بیچاری تو وہاں سے چلی گئی۔ بعد میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ اس کا نام سمینہ ہے، بیچاری بہت ہی برے گھر سے آتی ہے۔ میں نے کہا کہ امی برا گھر کیا ہوتا ہے؟ فی الحال تو مجھے اپنا گھر ہی برا لگتا ہے جہاں پر ایک عورت نے آ کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، اس سے زیادہ برے گھر بھی ہوتے ہیں، اس کا باپ سوتیلا ہے، ماں کچھ کر نہیں سکتی، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کے کام کرتی رہتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے گھر میں ایک سوتیلا چاچا بھی رہتا ہے جو جوان ہے، لیکن وہ شام کو گھر آتا ہے، اس لیے اس کی ماں اسے یہاں بھیج دیتی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔
میری ماں کی بات ٹھیک تھی، بہت عجیب عجیب لوگ تھے، لیکن تاکہ یہ محفوظ رہے۔ میری ماں کی بات ٹھیک تھی، بہت عجیب عجیب لوگ تھے، لیکن جانے کیا بات تھی کہ پھر سے میرا دھیان سمینہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں۔ میں نے دور سے دیکھا وہ کمرے میں بیٹھے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ مجھے اس حصے سے صرف سمینہ ہی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، شاید اپنے کپڑوں کی وجہ سے یا پھر شاید اپنی حالت کی وجہ سے۔ کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا تھا، پتہ نہیں بار بار کیا کہہ رہی تھی اور خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ پسینے بھی آ رہے تھے، لیکن اب میں اس کے معاملے میں کبھی بھی نہ بولتا۔ پہلے ہی میری بھابھی نے مجھ پر کھڑے کھڑے الزام لگا دیا تھا۔ میری بھابھی کی حرکتیں بھی عروج پر تھیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ کوئی بھی موقع مل جائے جس میں مجھے میرے بھائی کو یا پھر میری ماں کو نیچا دکھانے کا ایک بھی پوائنٹ ہو، بھی شریف تھے۔ فی الحال ان کو برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن میں ایک گھر کے پاس سے گزر رہا تھا جب باہر سے مجھے کچھ آوازیں آئی۔ اس گھر کے اندر بہت بری لڑائی ہو رہی تھی۔ مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آئیں اور پھر مجھے ایک آدمی کی آواز آئی، سمینہ آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں رک گیا۔ کیا یہ وہی سمینہ تھی؟ کیونکہ میری ماں نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں صرف اس کا سوتیلا باپ اور ایک سوتیلا چاچا بھی رہتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ان دو مردوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی؟ پھر تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، پر یوں کسی کے گھر میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر پکڑا گیا تو پولیس کیس بھی بن سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے سائڈ سے چھپ کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں وہ اکیلی نہ تھی، اس کی ماں نظر آ رہی تھی، پر وہ کچھ کر نہیں رہی تھی۔ پھر کسی کو بری طرح سے تھپڑ پڑا اور اس کے بعد اچانک سے خاموشی ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ یوں کسی پر ظلم ہوتے دیکھنا بھی تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے اس سے پھر سے بلایا اور کہا کہ دیکھو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم کسی مصیبت میں ہو۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ارے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد نہیں کریں، نہیں تو آپ بھی بری طرح پھنس جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہاں سے چلی گئی، پر جاتے ہوئے پھر سے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ایک خط پکڑا دیا۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو وہ کچھ بولی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگی کہ دروازے پہ لگے ایک کیل سے اس کا عبایا اٹک گیا، اور جیسے ہی اس کا عبایا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اب نہ تو اسے بتانے کی ضرورت تھی اور نہ ہی مجھے پوچھنے کی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ میں حقیقت جان چکا ہوں، لیکن میں نے ایسے رد عمل دیا کہ جیسے میں نہیں جانتا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ خط کو کھول کے دیکھا تو اس میں اتنا ہی لکھا تھا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ بیچاری معصوم تھی، یہ نہیں بتا پائی کہ اس حوالے سے مدد چاہیے، لیکن وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے بات کی اور ان کو بتانے کی کوشش کی۔ میری ماں نے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سب آخر کس نے کیا ہوگا، وہ تو بہت کم عمر ہے اور اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو اس کی ماں سے بات کرنی چاہیے، پتہ نہیں اس کی ماں کو پتہ ہے یا نہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے میں اس کے گھر کے پاس سے گزرا تھا اور اس کا باپ اسے مار پیٹ رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ پھر تو یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اللہ کا کلام سکھاتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا اتنا فرض تو بنتا ہے کہ اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہم کم سے کم اس کی نشاندہی تو کر دیں۔ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، تم فکر نہیں کرو، میں اس کے گھر جا کے پتہ کروں گی۔ اگلے ہی دن میری ماں اس کے گھر چلی گئی اور جب واپس آئی تو بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بتاتی ہوں کیا ہوا۔ ایسی دکھ بھری کہانی تو میں نے آج تک نہیں سنی۔ بہت برا ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ، لیکن کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ نہیں کر سکتے، بس افسوس ہی تو کر سکتے ہیں جو میں کر کے آئی ہوں۔
میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ ہمارے محلے میں کیا ہوا تو ضرور کروں گا۔ میری ماں نے کہا کہ اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، کس نے کیا ہے نہیں پتا، اور وہ کم عمر لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ بات اس کے باپ کو نہیں پتا، یعنی کہ عورت کے شوہر کو نہیں پتا ہے، اور اگر اسے پتا چلا تو وہ اس لڑکی کو گھر سے بھی نکال سکتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور برا بھی کر سکتا ہے۔ میں تو بتانے گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید اس کو بھی نہیں پتا کیونکہ وہ لڑکی چھپا رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا چل گیا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم تو غریب لوگ ہیں، تو وقت کی روٹی پوری کریں یا بچوں کی حفاظت کریں، پتہ نہیں کب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ چلیں اللہ اس لڑکی پر رحم کرے، اگر اسے کچھ پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو بتائیے گا، میرے کچھ اور امیر دوست ہیں، میں ان سے مدد مانگ کے دے دوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ مناسب رہے گا، تم کسی سے بات کر لینا کیونکہ ایک تو انسان کی قسمت بری ہے، اوپر سے حالات برے ہوں تو پھر اور بھی زیادہ تکلیف اور پریشانی بن جاتی ہے۔ یہ معاملہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک محلے دار اور شہری ہونے کے ناطے اپنا کام کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی طوفان آنے والا تھا۔ ایک دن میں اور میری ماں کے کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے، وہاں پر کوئی فوتگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تعزیت کرنے چلے گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ واپس آئیں گے تو اتنا سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ جب گھر آئے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میری بھابھی ہاتھ میں شربت لے کر آ رہی تھی اور سامنے جو مہمان بیٹھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمینہ کے گھر والے اور خود سمینہ تھی۔ اس کی ماں، اس کا سوتیلا باپ اور اس کے سوتیلے باپ کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی اور سمینہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کے باپ نے مجھے دیکھا وہ فوراً میری طرف بڑھا اور مجھے میرے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کہ پورے محلے میں تجھے کچھ کرنے کے لیے۔ میں حیران رہ گیا اور میری ماں بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا بھائی بھی وہاں پر آ گیا، بڑی مشکل سے اس نے مجھے بچایا اور پھر بات چیت تک بات آ گئی کہ بیٹھ کے بات کرو، معاملہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹھ کے کیا بات کریں، آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے، اب اس کو کہیں کہ اپنی ذمہ داری لے لے۔ یہ تو ایسے تھا کہ جیسے منہ پر کوئی ایسا الزام لگا دیا گیا ہے جو اس وقت میں ہوا تھا جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرا اس سب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ میں بھی جانتا تھا، میری ماں بھی جانتی تھی، سمینہ خود بھی جانتی تھی اور اس کی ماں بھی جانتی تھی۔ میری ماں نے اس کی ماں سے کہا کہ عذرا تم کیا باتیں کر رہی ہو، میں کل ہی تو تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں باجی، جب آپ میرے پاس آئی تھی میں نے تب بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ ہمارے گھر کی عزت خراب نہ کرے، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ چاہ کے بات کریں گی، لیکن اب معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اب تو آپ لوگوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، آخر یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کا کیا دھرا ہے۔ میں نے تو اس دن بھی آپ سے یہی بات کی تھی۔ میری ماں ایسے حیران رہ گئی اور سمینہ کی ماں نے یہ بات کر کے سر جھکا لیا۔ وہ تو خود ہم پہ الزام لگا رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو اور چہرے پہ جو ندامت تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شاید اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا، اور کیونکہ ہمیں اس معاملے کے بارے میں پتہ تھا اس لیے ہمیں اس معاملے میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری ماں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لا رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرے بڑے بھائی کو بھی یقین ہو گیا کہ میں ہی غلطی پر ہوں، کیونکہ ایسے کوئی کسی کے گھر جا کے اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ سب نہیں کہتا۔ اس کا باپ پھر سے چلانے لگا، وہ بار بار غصہ کرتا رہا، دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا جو کسی کے گھر جا کر وہاں بیٹھ کر اتنا غصہ کر رہا تھا وہ ایک اکیلے کمرے میں اپنی بیوی اور اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا تھا۔ وہ دونوں عورتیں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ ذمہ داری لے لے، جیسے ہی اس کی اولاد کی پیدائش ہو یہ نکاح کرے گا، اور یہ لکھ کے دے گا کہ یہ نکاح ضرور کرے گا، کیونکہ ابھی تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ بری طرح پھنس چکے تھے، شاید یہ معاملہ پولیس تک چلا جاتا، الزام تراشی کی بات ہوتی، ہماری تب بھی بدنامی ہو جاتی،
پھر لڑکی سے پوچھا جاتا، لیکن لڑکی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ تھی، کوئی بات ہی نہ تھی۔ وہ تو ڈری ہوئی تھی کہ اپنی کوئی سوچ ہی نہ تھی، کوئی بات ہی نہ تھی۔ وہ تو ڈری ہوئی تھی۔ اس نے بھی یہی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس آدمی نے ہی کیا ہے، کیونکہ اسے اس کے ماں باپ نے پہلے سے ہی ڈرا کے بھیجا ہوا تھا۔ ہم نے فی الحال ان کو کسی طرح اس گھر سے بھیجا اور اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں عدالت لگی۔ میرے بڑے بھائی نے تو میرے منہ پہ تھپڑ بھی دے مارا کہ کم عمر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو نے، شرم نہیں آئی تجھے؟ اب تو اپنی ذمہ داری لے گا، اب تو مرد کا بچہ بنے گا اور اس سے نکاح کرے گا۔ میں نے کہا کہ اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اب میں جو بھی کہتا اس سے میرا گناہ اور میرا جھوٹ ہی سمجھا جاتا۔ میری ماں کو سب پتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ رات ہوئی تو میں اور میری ماں ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ میری ماں رو رہی تھی، میرا بھائی ابھی تک کمرے میں چلا رہا تھا کہ اس کے حالات دیکھو، ہم نے اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اس کا تو غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں رو رہی تھی، مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، کیا میں یہاں سے کہیں چلا جاؤں؟ تو میری ماں سوچنے لگی۔ میں نے کہا کہ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کا قصور نہیں ہے بیٹا، وہ وہاں پہ پہلے ہی پس رہی ہے۔ اس کی ماں اس کی حفاظت نہیں کر پائی، اس کا سوتیلا باپ اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اور اب اس کو وہ ایسے کسی انجان آدمی کے سر پہ مسلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تو پتہ نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے بچانے کا موقع دیا ہے اللہ نے ہمیں، اور تجھے ایک بہت بڑا اور نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس سے نکاح کر لے بیٹا، تجھے بہت ثواب ملے گا۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ امی آپ تو اللہ والی بندی ہیں، آپ نے اسی طرح کہنا ہے، لیکن خود سوچے میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ناانصافی تو ہے، لیکن اب تو ہی بتا کہ کیا ہوگا۔ اگر یہ بات عدالت میں جائے گی، محلے کی کمیٹی میں جائے گی، تو سب سے زیادہ بدنامی تو ہماری ہوگی نا۔ وہ غریب لوگ ہیں بیٹا، ان کا کچھ نہیں جائے گا، ان کی بدنامی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اب تو کیا چاہتا ہے کہ ہماری بھی بدنامی ہو جائے؟ میں نے کہا اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں نے تو انکار کر دیا، لیکن حالات میرے پیچھے پڑ چکے تھے۔ مجھے مجبور کیا گیا، محلے کی کمیٹی میں بلایا گیا، محلے کے سربراہ اور تاجران کے انچارج کو بھی بلا لیا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں لکھ کے دوں کہ میں اس لڑکی سے اولاد ہونے کے بعد نکاح کروں گا، اور اس طرح سے ہماری نسبت طے کر دی گئی۔ اس کے باپ نے کہا کہ اب تو یہ آپ لوگوں کی ہو گئی ہے، اسے آپ اپنے گھر ہی لے جائیں۔ وہ لڑکی بھی ہمارے گھر آ گئی۔ میری بھابھی کی شکل سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس سب میں اس کا ہاتھ ہے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اسی نے یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ اب میری ماں بھی کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں دیا گیا تھا کہ وہ وہیں پہ رہے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا چاہتے تھے، لیکن اپنی ہی مصیبتوں میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کا ٹائم تو تقریباً آ ہی گیا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ اس کو کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا ہے، نہ ہی اس کو کسی نے دوائیاں لے کے دی ہیں، تبھی تو اس کی حالت اتنی بری ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، کل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ آپ لے جائیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں وہاں سے جانے لگا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، اپنے دل کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا کہ دل، میرے دل کی تو کسی نے سنی ہی نہیں۔ کون سا دل؟ صرف ذمہ داری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مجبوری ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں یہ پتہ لگا کے ہی رہوں گا کہ اصل میں یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پتہ لگانے سے کیا ہو جائے گا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ اس عورت کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ ہم تو اس کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، اس نے ہم پہ الزام لگا دیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ میرے اندر سے کسی طرح نکل ہی نہیں رہا تھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ہم لوگ تو اسے اگلے دن ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ ہم نے ارادہ کر لیا تھا، آخر کو وہ انسان تھی اور تکلیف میں تھی، مشکل میں تھی، لیکن رات کو ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا تو ٹائم آ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا ان کا پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، کیونکہ جب سے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے باہر آئی تھی کچھ عجیب سی حالت میں تھی۔ میری ماں نے بتایا کہ جی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کا شوہر کون ہے تو میں نے اپنا ہی نام لکھوا دیا، کیونکہ اب میں ہی اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ میں نے ہی کنسرن پر سگنیچرز کیے تھے۔
वो मुझे भी हैरान होकर देख रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद विलादत हो गई और जैसे ही विलादत हुई सबसे पहले डॉक्टर के चीखों ने दिल पे हाथ रख लिया कि क्या मामला है, क्या हो गया। वैसे तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डॉक्टर भी बाहर आती है और बताती है कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर हम लोगों ने खुद ही पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर कमरे में बुला रही हैं, आप वहाँ जाके बात कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि समीना की हालत तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लड़की बहुत कम उम्र है। मेरी माँ ने कहा कि जी हमें पता है, वो कोई मजबूरी थी इसलिए। उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है आप लोग उसको देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुझे तो इसे बच्चा कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है। बच्चा तो नहीं है वो, जाने क्या है, लेकिन ऐसे लगता है कि कुदरत ने किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा है। डॉक्टर मुझे देख रही थी, वो समझ रही थी कि शायद मैंने एक कम उम्र लड़की से निकाह किया है और मैं इस पर जुल्म करता रहा हूँ और मुझे कुदरत ने गुनाह की सज़ा दी है। इसने कहा कि आप एक दफ़ा और मुझे कुदरत ने गुनाह की सज़ा दी है। इसने कहा कि आप एक दफ़ा बच्चे को देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया था। जब हम लोग नर्सरी के करीब गए और सामने का मंजर देखा तो हम लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे की शक्ल कुछ अजीब सी थी। दूर से तो बच्चा लग रहा था, लेकिन जब पास गए तो पता चला कि इसकी रंगत बहुत ज़्यादा काली थी और इसके सर के ऊपर से कुछ ऐसे हिस्से नमूदार हुए थे, ऐसे लगता था कि जैसे इसके सर पे सींग हैं। लोग कह रहे थे कि इंसान का बच्चा नहीं है, जानवर का बच्चा लग रहा है। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन उनके घर चला गया और मैंने वहाँ जाकर गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैंने इनको सारी बात बता दी। मैंने कहा कि आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उस लड़की की जान को भी खतरे में डाला है और उस बच्चे का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। वही बात हुई कि 7 घंटे के बाद वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। समीना को हम लोग घर ले आए। वो बता, उसे उस दुख का अंदाज़ा नहीं था, बस वो परेशान थी और रो रही थी, जैसे पहले हर टाइम परेशान रहती थी। उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई तो हमसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं बड़ी मजबूर थी, अगर आपके बेटे पे इल्ज़ाम नहीं लगाती तो मुझे भी तलाक हो जाती, हम दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाते, फिर क्या करते, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी माँ ने कहा कि अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बताओ कि ये सब कुछ किसने किया है। तो उसने कहा कि मेरे शौहर के भाई ने किया था, यानी कि इसके सौतेले चचा ने। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुमने कुछ नहीं करना। वक्त उसी तरह गुजर गया। 7-8 महीने गुजर गए, जो माँ ने कहा वो मुझे करना पड़ा। समीना से मेरा निकाह करवा दिया गया, वो मेरी बीवी बन गई और मैंने अपनी माँ से कहा कि इसको स्कूल भेजें और जब तक इसकी उम्र नहीं हो जाती ये उस घर में इसी तरह रहेगी जैसे पहले रह रही थी। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि मुझे तो अपनी तरबियत पे पहले ही बड़ा नाज है, लेकिन फिर अल्लाह ने भी गुनाहगार को सज़ा तो देनी थी। उसके चचा के साथ इतना बुरा हुआ कि पूरे मोहल्ले ने देखा। उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसको तो आखिरी वक्त में कुछ बोलने का भी मौका ना मिला। सारे मोहल्ले के लिए वो इबरत का निशान बन गया। इस बात को 7 साल हो गए हैं। मेरी माँ कहती है कि अब तू अपनी जिम्मेदारियाँ उठा और अपनी बीवी को अपनी बीवी समझ। मेरा दिल तो अभी भी नहीं मानता। आप लोग बताएं कि मैंने सही किया या गलत। मैंने समीना की पढ़ाई करवाई है, उसने BA कर लिया है, अब वो बहुत समझदार। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।